میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں سے ہر انسان محبت کرتا ہے، کافر ہے یا مسلمان، جاہل ہے یا عالم، سمجھدار ہے یا سمجھدار نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے، اپنے مال سے، اپنے کاروبار، اپنے وطن، اپنی عزت، اپنے ماں باپ سے۔ لیکن برادران گرامی قدر، یہ محبتیں فطرت کی محبتیں ہیں، اور یہ تو کافر کو بھی حاصل ہیں۔ ایک کافر بھی یہ محبتیں رکھتا ہے۔ ایک کافر اور مسلمان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کافر کی محبت صرف مادی، ظاہری اور طبعی ہوتی ہے، وہ طبیعت کے تحت محبت کرتا ہے۔ لیکن جب ایک آدمی پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد بندہ مومن پھر اپنی فطرت، اپنی نیچر، اپنی طبیعت کے تحت محبت نہیں کرتا، پھر اس کی محبت کا زاویہ، محبت کی جہت بدل جاتی ہے۔ پھر سب سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے تو اپنے پیدا کرنے والے رب ذوالجلال سے کرتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ اپنے رب ذوالجلال سے کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم اولاد سے محبت کریں، مال سے کریں، ماں باپ سے کریں، عزیز و اقارب، جس سے بھی آپ محبت کریں گے، جو نعمت آپ کو محبت پر مجبور کر رہی ہے، آپ تھوڑا سا رک کر سوچیں تو جس نعمت سے آپ محبت کر رہے ہیں، جب وہ ساری نعمتیں میرے رب نے دی ہیں تو حقیقت میں بھی عقلاً بھی ساری محبتوں کا مرکز اللہ کی ذات بن جانا چاہیے۔ ہمیں سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ کون آدمی ایسا ہے جسے پھول سے محبت نہیں ہوتی؟ کون آدمی ایسا ہے جسے ستارے سے محبت نہیں ہوتی؟ کون آدمی ایسا ہے جسے پانی سے محبت نہیں ہوتی؟ لیکن یہ دو چار نعمتیں میں نے ان کا نام لیا، لیکن میرے بھائی، میرے دوست، جو آدمی پھول کی لطافت سے، پھول کی نزاکت سے اور پھول کی رنگت سے پیار کرتا ہے، خدا کی قسم اگر وہ کبھی پھول کو ہاتھ میں لے کر اس کی رنگت، اس کی نزاکت میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جب پھول اتنا حسین ہے تو اس کا بنانے والا رب کتنا حسین ہوگا۔ اس لیے بندہ مومن جب کسی بھی نعمت میں غور کرتا ہے تو بندہ مومن کا ذہن نعمت سے نعمت والے کی طرف چلا جاتا ہے، نعمت دینے والے رب کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہذا میرے بھائی، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں محبت کس سے کرنی چاہیے؟ رب اللہ کریم سے کرنی چاہیے، اور اللہ کریم کے بعد سب سے زیادہ محبت ہمیں جس ذات سے کرنی چاہیے وہ ذات ہے جس کے ہم پر رب کے بعد احسان ہے۔ پہلے ہم پر احسان اللہ کے ہے، اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں سنوارا، اس نے ہمیں اتنا خوبصورت انسان بنایا، یہ ساری نعمتیں دیں، لہذا سب سے زیادہ محبت کا مستحق اللہ ہے۔ اور اللہ کریم کے بعد ہم پر سب سے زیادہ احسانات اگر ہم سوچیں تو سب سے حقیقت میں زیادہ احسان رب ذوالجلال کے ہیں، اور رب ذوالجلال کے بعد ہم پر احسان ہیں تو آمنہ کے لال کے، حضور کی ذات پاک کے، حضور کے ہم پر احسان ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی پہچان ملی ہے تو وہ بھی حضور کے ذریعے، ہمیں اللہ کا عرفان ملا ہے تو وہ بھی حضور کے ذریعے، وہ بھی سرکار کے صدقے۔ برادران گرامی قدر، اس لیے ایک بندہ مومن اللہ کریم کے بعد سب سے زیادہ محبت سرکار کی ذات سے کرتا ہے۔ اور آپ ایک حدیث سنیں، کتنی بندہ مومن کو حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ ویسے تو ایک موٹی سی بات ہے کہ اللہ ہمارا کیا ہے؟ بولیے، رب ہے۔ اللہ کیا ہے ہمارا؟ اللہ کریم ہمارا خالق و مالک ہے،
ہمارا خالق و مالک بھی مصطفیٰ کریم سے پیار کرتا ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، گویا میرے کریم آقا وہ محبوب ہیں جن سے خالق بھی پیار کرتا ہے، مخلوق بھی پیار کرتی ہے۔ اور پھر اس اعتبار سے کہ اللہ بھی سرکار سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی حبیب سے محبت کرتا ہے، اسی محبت کا تقاضا قرآن سے اگر آپ مانگیں کہ قرآن سے کیسے پتہ چلا اللہ نبی کریم سے محبت کرتا ہے، بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں اللہ کریم فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ میرے دوستو، مکہ تو حضور سے پہلے تھا، اور مکہ مکرمہ کی عزت، شہرت، ناموری اللہ کے گھر کی وجہ سے ہے۔ وہاں بیت اللہ ہے، وہاں میرے دوستو حجر اسود ہے، وہاں مقام ابراہیم ہے، وہاں صفا و مروہ ہے، وہاں آب زمزم ہے۔ کتنی ایسی نشانیاں ہیں جنہوں نے مکہ پاک کو عزتیں عطا کر دی۔ یہ ساری عزتیں موجود ہیں، یہ ساری نسبتیں موجود ہیں۔ بیت اللہ پہلے دن سے موجود ہے، حجر اسود موجود ہے، مقام ابراہیم موجود ہے، صفا و مروہ والی پہاڑیاں موجود ہیں، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ لیکن میرے دوست، رب نے مکہ کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی ہے۔ شہر کی قسم کب اٹھائی؟ فرمایا پیارے مجھے مکہ شہر کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، مجھے اس وقت مکہ کی قسم ہے جب تو مکہ میں جلوہ فرما ہے۔ تو گویا مکہ پاک جو پہلے دن سے عزتوں والا شہر ہے، شہرت والا شہر ہے، مقام و احترام والا شہر ہے، اللہ نے اسے قسم اٹھانے کے قابل کب بنایا؟ جب اس شہر کے اندر میرے آپ کے آقا و مولا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگ گئے، تو گویا پتہ چلا کہ رب العالمین کو اپنا محبوب اتنا پیارا ہے کہ جس شہر میں محبوب کے قدم لگ جائیں رب اس شہر کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ برادران گرامی قدر، میں عرض کر رہا ہوں سرکار میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بھی محبوب ہیں۔ بولیے اللہ کے بھی، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اور حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، میرے اور آپ کے آقا ایک حدیث میں تو حضور قسم اٹھا کر فرماتے ہیں، فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اے لوگوں مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، مجھ محمد کی جان ہے، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بندہ ایماندار کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اے لوگو تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک ایماندار کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انسانوں سے بڑھ کر جب تک میری ذات سے محبت نہیں کرے گا کامل ایماندار کہلانے کے قابل نہیں بنے گا۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے۔ اب اس حدیث پاک پر آپ غور کریں، حضور قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ جب تک تم لوگ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھ سے پیار نہیں کرو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا میرے بھائی جس دل کے اندر جتنی محمد کریم کی محبت زیادہ ہے، جتنی میرے اور آپ کے آقا کی محبت زیادہ ہے، اتنا وہ آدمی اعلیٰ مومن ہے، اور اتنا وہ اعلیٰ مومن ہے۔ برادران گرامی قدر، بعض لوگ سمجھتے ہیں
یقیناً اس میں کوئی شک بھی نہیں، آپ جانتے ہیں میں ہر مرتبہ یہ باتیں کرتا ہوں کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے۔ کیا خیال ہے، پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ بولے سارے، پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ میرے بھائی اہل ایمان کو نماز پڑھنی چاہیے، شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، روزے رمضان کے رکھنے چاہیے، اللہ توفیق دے نفلی روزے بھی رکھیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں جب یہ کر لیا، تلاوت قرآن کریم کر لی، نماز پڑھ لی، زکوٰۃ دے لی، روزے رکھ لیے، صدقہ خیرات کر لیا، بس ایمان مکمل ہو گیا، میں بہت بڑا مومن بن گیا، چہرے پر داڑھی بھی ہے، شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہے، نماز بھی بندہ پڑھتا ہے، بہت زیادہ عبادات کرتا ہے، لیکن میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں، یہ ساری چیزیں ایمان اور اسلام کی علامتیں ہیں، یہ ساری چیزیں ایمان کی شان ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھیں، ایک ہوتی ہے شان، ایک ہوتی ہے جان۔ یہ لباس میری شان، یہ رومال میری شان، گھڑی اگر میں نے پہنی ہو وہ میری شان، یہ ٹوپی میری شان، آپ کا لباس آپ کی شان۔ اگر لباس نہ ہو آپ کے بدن کی شان نہیں ہوگی۔ لیکن میرے بھائی شان نہ بھی ہو تو گزارا چل جاتا ہے، جان نہ ہو تو گزارا نہیں چلتا۔ میرے بدن پر لباس نہ ہو گزارا چل جائے گا، گھڑی نہ ہو گزارا چل جائے گا، ٹوپی نہ ہو گزارا چل جائے گا، لیکن جان ہی میری نہ ہو میرا وجود باقی نہیں رہے گا۔ خدا کی قسم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، یہ سب ایمان کی شان ہے۔ مصطفیٰ کی محبت ایمان کی جان ہے۔ یاد رکھیں سرکار کی محبت کوئی ایمان کی جان نہ ہو تو چیز نہیں ہوتی، جان نہ ہو تو وہ چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر سرکار کی محبت نہیں ہے، ساری چیزیں ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، سب کچھ ہے، اگر دل میں حب مصطفیٰ نہیں یا ہے لیکن کم تر ہے۔ یہ بھی حدیث پاک سے حادثہ کی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، حضور جا رہے ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ، سب کہتے ہیں صلی اللہ، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی ذات کریم مجھے میرے ماں باپ، میری اولاد ہر چیز سے پیاری ہے، لیکن آقا فی الحال میری جان مجھے آپ کی ذات سے زیادہ پیاری ہے، یعنی میں اپنی ذات سے محبت آپ سے زیادہ رکھتا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر ایسے کام نہیں چلے گا، لا پھر بات نہیں بنے گی، پھر بات تیری مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سوچا اگر میرا ایمان مکمل نہیں ہے، حضور سے محبت جان سے زیادہ، میں جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، حضور سے کم محبت کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر سوچا، اس جان کے بغیر بھی گزارا ہے، ایمان کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور ایمان سرکار کی وجہ سے ہے۔ سمجھ آ گئی حقیقت، فوراً عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب مجھے میری جان سے بھی زیادہ آمنہ کا لال محبوب ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ اقرار کیا، اعتراف کیا، عرض کیا میرے آقا مجھے میری جان سے بھی زیادہ سرکار سے پیار ہے، حضور نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی، عمر اب ایمان مکمل ہوا، عمر اب حقیقت مکمل ہوئی۔ تو برادران گرامی قدر میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ ساری عبادات ایمان کی شان ہے، مصطفیٰ کی محبت ایمان کی، اونچے بولیں
سرکار کی محبت ایمان کی، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت ہم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر زور دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم حضور کی ذات سے محبت کریں اور بے پناہ محبت کریں، اپنی جان، اپنا مال، اولاد، رزق، ہر چیز سے بڑھ کر محبت حضور کی ذات کریم سے کی جائے۔ میرے دوستو، جب یہ دل میں جذبہ آئے گا، جب دل میں یہ بات آئے گی، پھر ایمان مکمل ہوگا۔ خدا کی قسم صحابہ کرام نے ایک واقعہ نہیں، دو واقعات نہیں، صحابہ کی پوری زندگی شاہد ہے مصطفیٰ کو ہر چیز سے بڑھ کر محبوب بنایا۔ حضور کی ذات سے اتنی بے پناہ صحابہ کو محبت تھی، اگر ماں باپ چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیے، اگر اولاد چھوڑنا پڑی تو چھوڑ دی، اگر رشتہ دار چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ ہزاروں واقعات ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی محبت ایمان کی، اور جتنی سرکار کی محبت زیادہ ہوگی اتنا ایمان اعلیٰ ہوگا، اتنا ایمان کا درجہ بلند و بالا ہوگا۔ اس لیے برادران گرامی قدر، نماز ضرور پڑھیے، روزے ضرور رکھیے، نیکی ضرور کریں، شریعت پر عمل ضرور کریں، لیکن جب تک صاحب شریعت کی محبت دل میں زیادہ نہیں ہوگی، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہ اہل سنت کا امتیازی وصف ہے، وہ حضور کی ذات سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی، یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ سرکار کی ذات سے محبت کی جائے، چاہت کی جائے۔ اور دوستان گرامی قدر یاد رکھیں، خدا کی قسم بندہ گناہگار بھی ہو پھر بھی محبت رسول اسے فائدہ دے گی، پھر بھی سرکار کی محبت اسے فائدہ۔ اس کا یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ ہم گناہ کرتے رہیں، گناہ تو ہمیں چھوڑنے چاہیے، اللہ رسول کی نافرمانی تو ہمیں، ہم ناتواں ہیں، ہم عاجز ہیں، ہم بعض اوقات گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔ مثلا ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے تو وہ آدمی سگریٹ کا عادی ہے، لہذا وہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے ہی نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ بعض لوگ صرف یہ معیار بناتے ہیں، اگر جی محبت ہے تو پھر یہ شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے۔ بھئی میں یہ نہیں کہتا کہ اسے شریعت کے خلاف کرنا چاہیے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے رسول اللہ کی پیروی کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کبھی غفلت غلطی ہو بھی جائے، ایک بندہ گناہگار بھی ہو، لیکن اگر اس کے دل میں آمنہ کے لال کا پیار بھی ہو، خدا کی قسم باللہ کر اس کا بیڑا پار ہو جائے، حضور کی محبت اس کی وہ کمی پوری کروا دے۔ علامہ سخاوی علیہ الرحمہ نے القول البدیع ایک کتاب ہے، یہ درود شریف کے فضائل پر بڑی جامع کتاب ہے، اور بہت سے علماء نے اسی کتاب سے آگے فیض لے کر کتابیں لکھی۔ حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، علماء ان کا مقام جانتے ہیں۔ آپ کی کتاب القول البدیع، اس میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک آدمی مر گیا، مرا، لوگوں نے کہا یہ آدمی بڑا گناہگار ہے، غفلت شعار ہے، سیاہ کار ہے، ہم نے اس کی تجہیز و تکفین نہیں کرنی، لہذا اسے ویسے ہی ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے میرے پیارے پیغمبر، فلاں جگہ پر ایک میرا بندہ ہے، لوگوں نے بے گور و کفن ڈال دیا، جاؤ اس کی تجہیز و تکفین کرو، تدفین کرو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ساتھیوں کو ساتھ لیا، جا کر میرے بھائی تجہیز و تکفین کی، تدفین کی۔ جب تدفین مکمل ہو گئی، عرض کیا مالک ایک بات سمجھ نہیں آئی، لوگ کہتے ہیں زبان خلق نکارہ خدا،
جو مخلوق کی بات ہوتی ہے وہی خالق کی بات ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑا گناہگار تھا، سیاہ کار تھا، لوگوں نے تجہیز و تکفین و تدفین کے قابل نہیں جانا، لیکن میرے مالک حیرت ہے، مجھ سے تو اسے دفن کروا رہا ہے، میرے دوستوں سے دفن کروا رہا ہے، ہمیں حکم ملا ہے اس کو دفن کرو۔ اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا مقام دیا، اللہ کے پیغمبر سے تدفین کروائی، مولا معاملہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم، بات ایسے ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ اسے گناہگار جانتے ہیں، جہاں تک ان کا علم ہے وہ گناہگار، غفلت شعار، سست رفتار آدمی تھا، اس سے گناہ ہو جاتے تھے، انہوں نے تجہیز و تکفین کے قابل نہیں جانا، لیکن میں نے اسے یہ عزت کیوں دی ہے کہ وقت کے پیغمبر سے تجہیز و تکفین کروائی ہے؟ وجہ یہ ہے اے میرے کلیم، یہ بندہ میری کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کتاب میں میرے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک آیا، نام نامی آیا، تو جب میرے محبوب کا نام نامی آیا، اس بندے نے میرے محبوب کے نام سے محبت کی اور محبت بھی کی اور میرے محبوب پر درود و سلام بھی بھیجا، پڑھا۔ تو اے میرے پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ، اب بتا میں اس کی گناہگاری کو دیکھوں یا مصطفیٰ سے وفاداری کو دیکھوں؟ ٹھیک ہے گناہگار، ہے غفلت شعار، ہے یہ سست رفتار، کمزور آدمی ہے، گناہ سے ہو جاتے تھے، لیکن اے موسیٰ کلیم اللہ، اس کے دل میں میرے یار کے لیے جو محبت ہے، میرے حبیب کے لیے جو الفت ہے، میرے محبوب کے لیے جو عشق ہے، جو پیار ہے، میں اسے نظر انداز نہیں کرتا، لہذا یار کی محبت کی وجہ سے ہم نے تیرے ہاتھوں سے اس کی تجہیز و تکفین کروائی۔ احمد ندیم قاسمی کا کلام پڑھ رہے تھے نصیر صاحب، احمد ندیم قاسمی کا یہ شعر ہے، کہتے ہیں لوگوں حضور کی محبت کا صلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کسی دنیا دار کے پاس جائیں نا، دنیا ملتی ہے، مالدار کے دروازے پر آپ جائیں، اس سے محبت کریں، وہ آپ کو کچھ مال میں سے حصہ دے دے گا، لیکن شاعر کہتا ہے مصطفیٰ کی محبت کا انعام کیا ہے؟ حضور کی محبت کا انعام یہ اگر تیرے دل میں حضور کی محبت آئے گی تو حضور تمہیں خدا عطا فرما دے گا، یعنی اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا کہ یہ میرے حبیب سے پیار کرنے والا ہے، یہ میرے نبی سے محبت کرنے والا ہے، یہ میرے محبوب مصطفیٰ کو جاننے والا ہے۔ خدا کی قسم جس کے دل میں چاہت مصطفیٰ ہوگی خدا اسے نظر انداز نہیں کرے گا، اللہ بھی اسے نوازے گا۔ احمد ندیم قاسمی کہتے ہیں کہ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے، اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے۔ حضور کی محبت کا یہ اعجاز ہے، جب تیرے دل میں سرکار کی محبت آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، جی اللہ تمہیں انعام دے گا اگر تیرے دل میں سرکار کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے دوستان ذی قدر، آج کل نئے فکر، نئے فرقے، نئے احوال پیدا ہو رہے ہیں۔ حضور کی محبت کو اپنے ایمان کا اثاثہ بنائیے، اپنے دل میں حضور کی چاہت کو رکھیے، حضور کی محبت کو رکھیے۔ حضور کی محبت اہل ایمان پر واجب ہے، بولیے کیا ہے؟ واجب ہے، لازم ہے، فرض ہے۔ اگر اس کے اندر کمی آ گئی، ایمان کے اندر کمی آ جائے گی۔ اگر اس میں کمال مل گیا، سمجھو ایمان میں کمال مل گیا۔ جتنی حضور کی محبت اعلیٰ ہے اتنا اللہ تعالیٰ مقام بھی بندے کو اعلیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جتنا کوئی زیادہ حضور سے پیار کرنے والا ہے، حضور کے سارے صحابہ تھے نا، لیکن حضرت صدیق اکبر کا مقام علیحدہ ہے۔ حضور نے فرمایا اے لوگو، ابو بکر کی فضیلت تم پر اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس وجہ سے ہے جو چیز ابو بکر کے دل میں ہے۔ بولو، جو چیز ابو بکر کے
محدثین نے فرمایا وہ چیز کیا ہے جو ابو بکر کے دل میں ہے؟ محدثین نے فرمایا بالاتفاق وہ چیز عشق رسول ہے۔ بولیے کیا ہے وہ؟ عشق رسول ہے۔ حضور سے وہ والہانہ محبت تھی صدیق اکبر کو کہ جس محبت کا جواب نہیں تھا دنیا میں۔ بالکل اسلام کے ابتدائی ایام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے آج کی اس مبارک محفل کی برکت کے صدقے دعائے اللہ ہم سب کو مکہ مکرمہ لے جائے۔ ہم سب حرم شریف میں حاضر ہو۔ اگر آپ صفا و مروہ میں دوڑ لگا رہے ہو نا، اس جانب ایک دروازے پر لکھا ہے باب دار ارقم۔ یہاں دار ارقم تھا، یہاں وہ حجرہ اور کمرہ تھا جہاں میرے اور آپ کے آقا کریم جب مکہ والے باہر اسلام کا نام نہیں لینے دیتے، حضور وہاں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بالکل ابتدائی ایام میں باہر اسلام کا نام لینے کی اجازت نہیں۔ صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا دین جب سچا ہے مجھے اجازت دیجیے، میرا جی چاہتا ہے میں حرم میں جاؤں اور ببانگ دول اعلان میں اللہ کی توحید کا، آقا کی رسالت کا اعلان کر دوں۔ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم جانتے ہو تمہاری قوم متحد ہے، ہمیں اسلام کا نام نہیں لینے دیتی، لہذا حالات نہیں ہیں۔ لیکن آج صدیق کا ذوق کچھ عجیب انداز میں ہے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر آپ کرم کریں اجازت دیں، میرا آج جی چاہتا ہے کہ میں اعلان اللہ کے دین کے بارے میں لوگوں کو دعوت دوں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر اگر تیرا خیال ہے تو پھر تم اکیلے نہ جاؤ، ساتھ ہم بھی آئیں۔ اب حضور بھی ساتھ ہو لیے، صدیق اکبر بھی ہیں، بہت تھوڑے سے مسلمان ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، آپ نے آواز دیا لے مکہ کو جمع ہو جاؤ۔ حرم شریف میں عموماً لوگ موجود ہوتے تھے کیونکہ حرم کا احترام پہلے سے آ رہا ہے، لہذا لوگ جمع ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام کیا، اللہ رسول کا پیغام سنایا۔ کیوں اس صدیق کی زبان پر اللہ رسول کا نام نامی آیا؟ وہ ظالم طیش میں آ گئے، کوئی مکہ مارتا ہے، کوئی دھکا دیتا ہے، کوئی گلا دباتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ اتنا صدیق اکبر کو مارا، صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ خاندان کے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا خبردار اگر یہ آدمی مر گیا ہم تم لوگوں سے انتقام لیں گے۔ خاندان والوں نے صدیق اکبر کو چھڑایا، گھر لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر سارا دن بے ہوش رہے، شام کے قریب جا کر ہوش آیا۔ جب صدیق اکبر نے آنکھ کھولی ہوش آیا، یوں سمجھ لیں میرے بھائی جب موت کے منہ سے صدیق واپس آیا، ہوش آیا، ارد گرد دیکھا آپ کی والدہ پاس موجود ہے۔ والدہ ابھی کافرہ ہے، مسلمان نہیں ہوئی۔ والدہ سے پہلا سوال کیا امی جب مجھے کافروں نے مارنا شروع کیا تھا میرے سرکار وہاں موجود تھے، پتہ ہے حضور کا کیا حال ہے؟ میرے آقا کے بارے میں آپ مجھے کوئی بات بتا سکتی ہیں؟ حضور کی خیریت کے بارے میں؟ آپ کی والدہ چونکہ اس وقت کافرہ تھی، ایمان نہیں لائی، لہذا غصے میں آ گئی اور ڈانٹ کر کہنے لگی جس کی وجہ سے یہ ساری رسوائی اور ذلتوں میں اٹھانی پڑی پھر اسی کا نام لیتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر ماں کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ ماں گئی، دودھ گرم کیا، گرم کر کے لائی، کہنے لگی یہ پیو، تیرے زخموں کا مداوا ہو، زخموں کے لیے مرہم ہو، یہ دوائی لو۔ آپ نے فرمایا امی جان میں کوئی دوائی نہیں لوں گا، میں دودھ نہیں پیوں گا۔ ماں نے بہت زیادہ ضد کی۔ آپ جانتے ہیں ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ صدیق جیسا با حیا، با وفا، با اخلاص بیٹا جوان موت کے منہ سے واپس آئے، ماں کا کیا حال ہوتا ہے۔ ماں نے بہت زیادہ ضد کی، دوائی لے، دودھ پیئے، لیکن صدیق اکبر نے جواب دیا اماں خدا کی قسم جب تک مجھے میرے کریم کی خیریت کا علم نہیں ہو جائے گا مجھ پر کھانا پینا حرام ہے۔ یہ تھی محبت صدیق اکبر کے دل میں، ہر چیز بھول گئی، ایک آقا یاد ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ گویا صدیق کا تو یہ حال تھا کہ یاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی، یاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی،
ہر نقش ماں سے واہ کو مٹاتی چلی گئی۔ نہ جان کا خیال ہے، نہ صحت کا خیال ہے، نہ اپنی ذات کا خیال ہے، نہ ماں کا خیال، نہ باپ کا خیال، خیال ہے تو آمنہ کے لال کا ہے۔ آپ کی امی بالآخر مجبور ہو گئیں۔ میرے دوستو، اس وقت حضرت عمر کی ہمشیرہ ام جمیل فاطمہ بنت خطاب ایمان لا چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کی اماں حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر گئیں۔ پوچھا یہ ہے معاملہ، میرا بیٹا اب کوئی دوائی بھی نہیں لیتا، مہربانی کرو مجھے بتاؤ کہاں ہیں تمہارے نبی، میں خیریت بتاؤں بیٹے کو تب میرا بیٹا دوائی لے گا۔ حضرت فاطمہ جانتی تھیں یہ کافر آئیں، انہوں نے بتانا مناسب نہ سمجھا، فرمایا میں اور رسول اللہ کا راز فاش نہیں کروں گی، چلو میرے ساتھ، میں خود ابو بکر سے ملتی ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب آئیں، حضرت عمر سے بات چیت کی، انہوں نے فرمایا بتا دیں کوئی بات نہیں، میری امی راز کو فاش نہیں کرے گی۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے بتایا حضور تو دار ارقم میں موجود ہیں، میرے بھائی شام کے بعد کا وقت ہے، صدیق اکبر زخمی حالت میں ہے، چلنا دو بھر اور مشکل ہے، لیکن فوراً کہا مجھے جلد دار ارقم میں لے چلو۔ دو عورتیں، ایک آدھ آدمی ملا جو صاحب راز تھا، ان کا سہارا لے کر صدیق دار ارقم میں پہنچے۔ دروازہ بند ہے، کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ صدیق نے دھیمی آواز میں کہا۔ زخمی صدیق دھیرے سے بولا میں ابو بکر حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا جلد دروازہ کھولو۔ جب دروازہ کھولا صدیق اکبر اندر داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میرا جان نثار آ گیا، میرے دوستو حضور اٹھے، آگے بڑھ کر صدیق کا استقبال کیا اور صدیق کے مقدر پر قربان جاؤں میرے لجپال نے صدیق کو سینہ نبوت سے لگا لیا۔ حضرت ابو بکر کو اپنے کلاوے میں لے لیا۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ میرے دوستو، اس انسان کے مقدر کا کیا عالم ہے جسے اللہ کے حبیب سینے سے لگا رہے ہیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کی انتہا کر دی۔ میرے دوستو، یہاں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو حضور سے محبت کرتا ہے، میرے آقا اس کی محبت کا جواب کیسے دیتے ہیں۔ جب صدیق اکبر آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو حضور نے آگے بڑھ کر صدیق کو سینے سے لگا لیا اور صدیق کے ماتھے پر بوسہ دے کر فرمایا آج ابو بکر کو ہمارے لیے بڑا ستایا گیا، بہت تنگ کیا گیا، آج تجھ پر دن بڑا بھاری گزرا ابو بکر۔ تو صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ کو دیکھ کر ابو بکر سارے غم بھول گیا۔ یہ تھی وہ چیز جو حضور نے صحابہ کو فرمایا نا، لوگوں ابو بکر کو فضیلت تم پر اعمال کی وجہ سے نہیں بلکہ اس چیز کی وجہ سے ہے جو ابو بکر کے، آپ بھی ذرا بولیں، جو ابو بکر کے دل میں ہے۔ اور ابو بکر کے دل میں کیا ہے؟ عشق مصطفیٰ کہ بڑھ کے اس نے جو رخ اقدس کو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے اگر پھر ہج ہیں سب رنج و غم۔ یا رسول اللہ، اگر آپ سلامت ہیں تو ابو بکر کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو میں عرض ہی کر رہا ہوں میرے بھائی، جتنی دل میں حب مصطفیٰ زیادہ ہوگی اتنا تیرے ایمان کا درجہ، بولیے، اتنا ایمان کا درجہ، خدا کی قسم بعض نمازی ہوتے ہیں لیکن ان کے دل میں مصطفیٰ کریم کا احترام نہیں ہوتا، ان کے دل میں حب مصطفیٰ نہیں ہوتی، ان کے دل میں چاہت نبی نہیں ہوتی، وہ صرف اسی بات کے قائل ہیں کہ شریعت پر عمل ہو رہا ہے لیکن دل کو کبھی نہیں ٹٹولا کہ دل میں مصطفیٰ کے لیے چاہت کا عالم کیا ہے، حضور کے لیے محبت کا عالم کیا ہے۔ میرے دوستو، یہ امتیاز اللہ نے آل سنت کو عطا فرمایا کہ جو حب مصطفیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے بھی آل سنت کو عطا فرمایا۔ اس چیز کو اپنے اندر زیادہ کیجیے۔
جس قدر زیادہ کر سکتے ہیں کیجئے. خدا کی قسم یاد رکھیے کہ اللہ رسول سے بڑھ کر کوئی بدلہ دینے والا نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ جس کے دل میں میرے آقا کی محبت ہوتی ہے میرے آقا بھی اسے محبت فرماتے ہیں, میرے آقا بھی کرم کرتے ہیں, محبت کرنے والوں کو جواب محبت سے دیتے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ تعالی ہم سب کو مکہ مکرمہ بھی نصیب کرے, مدینہ طیبہ بھی نصیب. مدینہ طیبہ میں ایک پیارا پہاڑ ہے جس کا نام ہے احد. کیا نام ہے؟ ہم نے نام یہ سن رکھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے. جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کتنا پیارا پہاڑ ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے برادران گرامی قدر یہ وہ مقدر کا سکندر پہاڑ ہے, پہاڑوں میں انوکھا اور نرالا. حضور یہ مدینہ منورہ سے شمال کی طرف 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ ہے. حضور ادھر نکلے, سامنے جبل احد ہے. میرے کریم کی رحمت موج پر آئی, فرمایا لوگو سنو ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ. اے لوگو ہے تو یہ پہاڑ لیکن کتنا مقدر کا سکندر ہے, یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے, یہ پہاڑ ہو کر مجھ سے پیار کرتا ہے. میرا سوال ہے جگ جانی کہ میرے مسلمان بھائیوں, جس ذات سے پہاڑ محبت کرے اس ذات سے انسان کو محبت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ایمان سے بتائیں, اپنے دل کو ٹٹول کر بتائیں. جس ذات سے پہاڑ بھی محبت کرے, پہاڑوں کو تو سختی میں مثال دیا جاتا ہے کہ اس کا یہ دل پتھر ہو گیا. ارے جن پتھروں کے دلوں میں بھی حب مصطفیٰ ہے, اگر پتھر بھی مصطفیٰ سے پیار کریں تو ہمیں اپنے آقا سے پیار کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میرے کریم نے فرمایا ھذا جبل احد. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, کوئی عام حدیث نہیں ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. حضور نے فرمایا یہ ہے احد کا پہاڑ, یحبنا یہ ہم سے محبت کرتا ہے. اور سنو ہم لاجپال ہیں, ہم لاج پالنے والے ہیں, محبت کا جواب محبت میں دیتے ہیں. ونحبہ یہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. میرے کریم نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے. ہم یہ حدیث پاک بخاری شریف میں پڑھ رہے تھے, ہمیں یہ شرف حاصل ہے کہ ہم نے بخاری شریف حضور سیدی مفسر قرآن مفکر اسلام حضور ضیاء الامت کے پاس پڑھی. یہ حدیث پاک جب آپ پڑھا رہے تھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو عموماً آ جاتے تھے. اگر تم حضور سے پیار کرو گے تو کیا حضور جواب محبت میں نہیں عطا فرمائیں؟ ہمارے آقا وہ لجپال ہیں جو اپنے محبت کرنے والے پہاڑ کو جواب محبت سے عطا کرتے ہیں, اس سے پیار کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, ایمان سے بتائیں حضور سارے جہان کے رسول ہیں کہ نہیں؟ بولیے, حضور سارے جہانوں کے رسول ہے کہ نہیں؟ اللہ سارے جہانوں کا رب ہے اور مصطفیٰ سارے جہانوں کے. اب جب حضور سارے جہانوں کے رسول ہیں تو احد پہاڑ کے سرکار تو رسول ہے, وہ امتی ہے, اسے تو حضور سے پیار کرنا چاہیے. غلام کو آقا سے پیار کرنا چاہیے, اسے تو کرنا چاہیے تھا. لیکن میرے آقا کی کتنی غریب نوازی ہے, فرمایا یہ پہاڑ ہو کر ہم سے محبت کرتا ہے, ہم نبیوں کے سلطان ہو کر اس سے محبت کرتے ہیں. ہے بندہ نوازی کے نہیں, ہے محب نوازی کے نہیں, ہے عاشق نوازی کے نہیں. میرے آقا اپنے عاشق کو نوازتے کہ نہیں نوازتے؟ فرمایا. اور پھر دیکھیں کتنا بڑا اعزاز مل گیا احد پہاڑ کو. خدا کی قسم احد پہاڑ نے حضور سے پیار کیا. حضور نے فرمایا لوگوں مجھے یہ پیار ہے. اب ایمان سے بتائیں قیامت تک جتنے اہل ایمان احد کے پاس جائیں گے محبت کی نگاہ نہیں ڈالیں گے؟ یہ وہ پہاڑ ہے. میں ہمارے ایک دوست ہیں پنڈ دادن خان میں, ان کا نام ہے جناب الحاج محمد صدیق تنہا صاحب. انہیں اللہ تعالیٰ نے جوانی میں 12 حج کرنے کی لگاتار توفیق تقریباً. وہ بہت زیادہ اس چیز سنبھال, وہ اور میں ہم جا رہے تھے تو میں نے ایک محبت کی بات کیونکہ ہو رہی ہے تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت آج بازار تو مسجد نبوی حرم شریف ہر چیز بدل دی گئی ہے, بندہ چاہتا ہے کوئی پرانی چیز نظر آئے جس نے سرکار کو دیکھا ہو. تو میں نے کہا خدا کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے اس خطے کو پہاڑوں والا بنایا. 1000 تبدیلیاں کریں کوئی تو پہاڑ باقی رہے گا نا.
اور امتی قیامت تک آ کر اس پہاڑ کو دیکھ کر یہ تو کہے گا نا کبھی تو میرے کریم نے اسے دیکھا ہوگا نا۔ آج میں بھی محبت سے دیکھ لیتا ہوں تاکہ رسول اللہ سے میری محبت بھی، میری نظر بھی مل جائے۔ یہ ایک محبت کا بڑا اچھوتا انداز ہے۔ ایک شاعر بڑی پیاری بات کرتے ہیں، اگر آپ سمجھ سکیں بڑی پیاری بات ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں جب میں مکہ یا مدینہ جاتا ہوں ہر چیز کو غور سے دیکھتا ہوں، لوگوں غور سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں مکہ اور مدینہ میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا، حضور تو وصال کر گئے، اب حضور کی نشانیوں کو دیکھتا ہوں، معلوم نہیں کس نشانی میں نشانی والا نظر آ جائے۔ کیا محبت کا انداز ہے، کیا محبت کا انداز ہے، اور یہ انداز صرف اہل سنت کو نصیب ہے، اوروں کو یہ نہیں نصیب ہو سکتا۔ وہ تو اسے شرک کہیں گے، بدعت کہیں گے، غلط کہیں گے، لیکن خدا کی قسم وہ بیچارے محبت کی چاشنی سے ہی بے خبر ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے محبت کی لذت کیا ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے یا رسول اللہ تصور میں تیرے ہر شے، تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ یا رسول اللہ کبھی کسی پہاڑ کو دیکھتا ہوں، کبھی کسی راستے کو دیکھتا ہوں، کبھی کسی آپ کی نسبت والی چیز کو دیکھتا ہوں، کبھی ریاض الجنہ، کبھی منبر رسول، کبھی مصلی رسول، کبھی مدینہ الرسول کی دیواروں پر نظر ڈالتا ہوں، میری بھی نظر وہاں پڑ جائے جہاں آقا کی۔ میرے دوستو میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے کریم نے کتنا محبت کا جواب دیا۔ خدا کی قسم لجپال آقا سے محبت دل میں پیدا کر، میرے کریم وہ لجپال ہیں، اگر ان سے پہاڑ محبت کرے میرے کریم پہاڑ کو بھی محبت کا جواب محبت سے اگر عطا کرتے ہیں تو بتا اگر تو غلام ہو کر محبت کرے گا کریم کیوں نہیں محبت فرمائے گا۔ اور میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے دوست قیامت تک جو بھی کلمہ گو میدان احد میں جائے گا خدا کی قسم کیوں ہی نظر احد پر پڑے گی یاد آ جائے گا یہ میرے تو کریم کا محبوب پہاڑ ہے۔ گویا اللہ اکبر گویا یوں کہہ لیں کہ احد نے تو ایک مرتبہ مصطفیٰ سے پیار کیا، مصطفیٰ نے قیامت تک احد کو پیار والا بنا دیا۔ اب قیامت تک حضور کا جو بھی غلام وہاں جائے گا احد پہاڑ سے پیار فرمائے گا، پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کوئی عام حدیث نہیں ہے۔ تو پتہ چلا میرے آقا لجپال ہیں، اپنے محبت کرنے والوں کو معروم، بولیے معروم۔ آگے سنیے ایک اور بخاری شریف کی حدیث۔ بخاری شریف کی حدیث اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج بعض باغی لوگ کہتے ہیں جی ہم صرف بخاری مانتے ہیں، حالانکہ حماقت ہے، کیا سارا دین بخاری میں ہے باقی کسی کتاب میں کوئی دین نہیں؟ یہ حماقت ہے اور ان کی جہالت ہے۔ لیکن اگر بخاری ہی اتنی اتھینٹک ہے تو آئیے ایک اور بخاری کی حدیث عرض کروں، میرے کریم کس طرح اپنے محبت کرنے والوں سے پیار کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کے دن خطبہ دیتے تو سرکار کھجور کے ایک تنے پر ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے۔ جس طرح آج بھی کوئی خطیب ہاتھ میں اپنی جو ہے وہ کھونڈی یا کوئی چھڑی پکڑ کر خطبہ دے، سرکار اس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر جمعہ کے دن خطبہ دیتے۔ صحابی کے دل میں خیال آیا سرکار کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، وہ صحابی ممبر بنا کر لایا۔ جب ممبر آ گیا سرکار نے کرم کیا، حضور ممبر پر جلوہ گر ہو گئے، اور یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ میرے کریم آقا میرے دوستو جب ممبر پر جلوہ گر ہوتے ارے خدا کی قسم تو میں تو انسان ہے، تیرے میرے اندر تو زندگی ہے۔ سنیے بات عام چیزوں کی جنہیں ہم بے جان سمجھا کرتے ہیں، کھجور کے تنے کو چھوڑ کر جب میرے کریم ممبر پر بیٹھ گئے خطبہ دینا شروع کر دیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے وہ کھجور کا تنا یوں رونے لگا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ وہ کھجور کا
تنا بلبلانے لگا، رونے لگا۔ اب جب رونے کی آواز آئی، آہیں بلند ہوئیں، جب وہ درد بھرا عشق بھرا کھجور کا تنا نبی پاک کی جدائی میں آہیں بھرنے لگا۔ کس بات پر رو رہا تھا، کس بات پر آہیں بھر رہا تھا کہ آج مجھ پر میرے کریم نے ہاتھ نہیں ٹکایا، آج حضور نے مجھ پر سہارا نہیں دیا، آج حضور سے میں جدا ہو گیا۔ برادران گرامی قدر، وہ کھجور کا تنا فراق نبی میں رونے لگا، اپنے آقا کی محبت میں رونے لگا۔ میرے کریم کتنے لجپال ہیں، خطبہ روک دیا، خطبہ روک دیا، ممبر کو چھوڑا، اٹھ کر کھجور کے تنے پر، ایک روایت میں آتا ہے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، ایک روایت میں آتا ہے اوپر حضور نے ہاتھ رکھا، جو ہی رسول گرامی کا دست انور کھجور کے تنے پر آیا، کھجور کے تنے نے رونا بند کر دیا۔ میرے بھائی، یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ کتنے محدثین، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ، سلسلہ عالیہ چشتیہ، یہ اہل چشت، اہل عشق لوگ ہیں۔ آج ان کے اندر عشق اس لیے ہے کہ ہمارے قافلہ سالار حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا علی کے مرید ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری حدیث پڑھا رہے ہیں، یہی حدیث جب پڑھانے لگے، خواجہ حسن اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی، رو رو کر خواجہ حسن بصری بے حال ہو گئے۔ لوگوں نے کہا، شاگردوں نے کہا، خواجہ حسن رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، لوگوں، کھجور کا تنا بازی لے گیا، وہ فراق کے مصطفیٰ میں رویا کرتا تھا، ہمیں آج نبی کے فراق میں رونا بھی نہیں آتا۔ یہ کھجور کا تنا بازی لے گیا، ہم سے بڑھ گیا، اپنے محبوب کی یاد میں رو رہا تھا اور رو کر حضور کی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میرے بھائی، معلوم ہوا خدا کی قسم جو فراق کے مصطفیٰ میں رویا کرتا ہے، مصطفیٰ اسے ضرور نوازا کرتے ہیں۔ آج تو بھی عادت بنا، میرے جوان بچے، میرے جوان عزیز، میری آنکھوں کے تارے، نوجوانوں، بزرگوں، آج ہم لوگ بھی آئیں، عادت بنائیں، رات کا وقت ہو، گھر پر ہوں، وضو کریں، درود پاک پڑھنے کے لیے ماحول بنائیں، خوشبو لگائیں، اچھے کپڑے پہنیں، آنکھیں بند کر کے سبز گنبد کا تصور آنکھوں میں رکھیں، رسول اللہ کے حسن و جمال کا تصور آنکھوں میں رکھیں اور عرض کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محبوب کریم، میرا سلام ہو، میری طرف سے درود ہو۔ اگر آپ بھی اپنے محبوب کی جدائی میں رونا عادت بنا لیں گے، انشاءاللہ ایک دن یہ رونا کام آئے گا۔ آئیے میں ایک دعا مانگتا ہوں، کتنی پیاری دعا ہے، انتہائی پیارا شعر ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، مولا ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یاد دل بر میں، الہی ہمارا شغل ہو راتوں کو رونا یاد دل بر میں، اور ہماری نیند ہو محو خیال یار ہو جانا۔ وہ جاگنا کتنا حسین ہے جو محبوب کے رونے میں ہو، اور وہ سونا کتنا حسین ہے جو محبوب کے خیال میں آنکھیں بند ہو جائیں، حضور کا خیال دل میں ہو کہ کبھی تو حضور آئیں گے، جلوہ ہوگا، دیدار نصیب ہوگا۔ تو میرے بھائی، محبت رسول یہ ایمان کی جان ہے، ہم پر واجب و لازم ہے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کیا کریں، اور میرے آقا کی سنت یہ ہے، وہ محبت کرنے والوں کو معروم نہیں رہنے دیتے، معروم نہیں چھوڑا کرتے۔ خدا کی قسم، اگر تیرے میرے دل میں سچا عشق رسول ہوگا، سچی رسول اللہ کی طلب ہوگی، ایک دن نوازے جائیں گے۔ دعا ہے اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائے۔ اس لیے دائیں
بائیں آگے پیچھے باتیں نہ سنا کریں، شکر کریں اللہ نے آپ کو اہل سنت بنایا۔ اہل سنت اہل محبت ہیں، اہل محبت اہل ادب ہیں۔ انشاءاللہ جو ملے گا ادب میں ملے گا، محبت میں ملے گا، بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، آسیہ دربار ہے، وہ کرم کی ایک نظر تو بیڑا پار ہے، یا الہی کر عطا ہم سب کو عشق رسول، اور یہ سلام عاجزانہ ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، تیرے حبیب کریم کی محبت کا ذکر پاک کیا گیا، یہ حق تو ادا نہیں ہو سکتا میرے مالک، جیسا ٹوٹا ٹوٹا ذکر ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سارے تیرے دروازے پر سوالی بن کر حاضر ہیں، اے ہمیں سب کچھ عطا کرنے والے، ہمیں جان دینے والے، ہمیں ایمان دینے والے، ہمیں عزت دینے والے، اے رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ یا رب العالمین مہربانی فرما، ہم سب کے دلوں کو اپنی اور حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے آباد فرما۔ یا اللہ اس محبت کی چاشنی عطا فرما، اس محبت کا سرور عطا فرما، اس محبت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ اس محبت کی بارفتگی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارا لمحہ لمحہ تیرے اور تیرے حبیب کی محبت میں بسر ہو۔ یا رب العالمین عذرائے کرم مہربانی فرما، ہمیں اہل محبت میں شامل فرما۔ یا رب العالمین اس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ذکر محبت کا صدقہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ حبیب کے صدقے ہمیں معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں،
غفلت شعار ہیں میرے مالک ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرما اپنے حبیب کریم کی یاد کی توفیق عطا فرما اور یا اللہ زندگی اسلام پر موت ایمان پر نصیب فرما میرے مالک اہل چکجانی کو اس درس اور پروگرام کے جاری کرنے پر جاری رکھنے پر اجر عطا فرما جو کچھ بیان کیا گیا یا اللہ سے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین اس مسجد کو قیامت تک اپنی یاد سے آباد فرما اس کے آباد کرنے والوں کو آباد فرما یا رب العالمین ملک پاکستان کو امن استحکام عزت و وقار عطا فرما اپنے نام اور اسلام کے ساتھ پاکستان کو آباد فرما جہاں بھی مسلمان مظلوم مجبور پریشان ہیں یا اللہ مسلمانوں کی دستگیری فرما یا رب العالمین اسلام کا بول بالا فرما صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. Thank you.